ہمارا دل صرف خونی پمپ نہیں کرتا بلکہ یہ ہمارے ایموشنز اور انر پیس سے بھی جڑا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے، اور آج کی ماڈرن سائنس بتاتی ہے کہ ذکر اور میڈیٹیشن سے ہارٹ ریٹ سلو اور اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ سائنس کی ریسرچ کے انوسار ذکر کرنے سے اسٹریس ہارمونز کم ہوتے ہیں اور ہارٹ رائم نیچرل بیلنس میں آ جاتا ہے۔ مطلب اللہ کی یاد صرف اسپریچول نہیں ہے بلکہ سائنٹیفکلی بھی دل کے لیے فائدے مند ہے۔ رمضان کے یہ 5 فضائل جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ نمبر 1، جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے اور اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ نمبر 2، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ رمضان کے روزے ہر مومن پر فرض ہیں، یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ قرآن کی سورہ البقرہ میں آتا ہے اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ دوستو، روزے کے بارے میں سائنس کیا کیا فائدے بتاتی ہے اس پر بھی غور کیجیے۔ ماڈرن سائنس بتاتی ہے 12 سے 14 گھنٹے فاسٹنگ کرنے سے یعنی روزہ رکھنے سے باڈی آٹو فیگی ہو جاتی ہے جس میں ڈیمیج سیلز خود صاف ہونے لگتے ہیں۔ اور اتہاس کی بات کریں تو پرانے عرب میں لوگ ایکسٹریم ڈیزرٹ کنڈیشنز میں رہتے تھے اور روزہ انہیں ڈسپلین اور مینٹلی اسٹرینتھ سکھاتا تھا۔ مطلب روزہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ ہسٹری، سائنس اور سیلف کنٹرول کا پرفیکٹ کمبینیشن ہے۔ اسلامک اتہاس کے 3 ایسے فیکٹ جو ہر کسی کو جاننے چاہیے۔ نمبر 1، دنیا کا سب سے پرانا قرآن ازبکستان کے کیپٹل تاشقند میں رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، اسلامک ہجری کیلنڈر کی شروعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی اور یہ اس سال سے شروع ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی تعمیر ویسے تو کئی بار ہوئی ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے دوبارہ بنایا۔ دوستو، 1400 سال پہلے قرآن نے یونیورس کے بارے میں ایسے ایسے راز کھول دیے ہیں جن کے بارے میں سائنس کو کوئی علم ہی نہیں تھا۔ آج کے ویگیانک مانتے ہیں کہ یونیورس ایک بندو سے بنا ہے اور لگاتار پھیل رہا ہے، جبکہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 میں صاف صاف لکھا ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پھر ہم نے انہیں الگ کیا۔ یہ آیت سیدھے طور پر بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب سب کچھ ایک تھا پھر الگ الگ ہو کر پھیل گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، سورہ الذاریات آیت نمبر 47 کہتی ہے آسمان اور زمین کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور اس کو ہم پھیلاتے جا رہے ہیں۔ سوچیے یہ بات جب کہی گئی تھی جب نہ تو ٹیلیسکوپ تھا اور نہ ہی انترکش کے بارے میں کسی کو کوئی علم تھا۔ آج کی سائنس جو ریسرچ کر کے ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہے وہ باتیں 1400 سال پہلے ہی قرآن میں لکھ دی گئی تھی۔ ایسے ہی اسلامک اور سائنس سے ریلیٹڈ فیکٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔